اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ کا لطف و احسان ہے کہ اس نے اپنی ذات کے اور اپنی صفات کے جلووں کو ظاہر فرمانے کے انسانی لبادے میں ذات مصطفیٰ حقیقت محمدیہ کو جلوہ گر کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کو اپنے جلوے قرار دیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن ایسا بنایا کہ خود اظہار محبت کرتا ہے. حدیث قدسی میں الفاظ موجود ہیں. نبی اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا، میں نے اس بات کو پسند کیا اور یہ بات مجھے محبوب ٹھہری کہ میری پہچان ہو جائے، اور میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو جلوہ گر کر دیا. ناظرین، بے شمار مخلوقات ہیں جن میں 3 مخلوقات کا ذکر انتہائی ضروری ہے. فرشتے جو نور سے بنائے گئے، جن جو آگ سے بنا، اور انسان جسے مٹی سے بنایا گیا. فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب جھک گئے. تو فرشتوں کی یہ خصلت سامنے آئی کہ وہ نور سے بن کر بھی اللہ کی محبت کے عنوان پر خوش رہتے ہیں. جن جسے آگ سے بنایا گیا اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اس لیے میں اس سے سجدہ نہیں کرتا. اسی جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ابلیس کو اپنے دربار سے مردود کر دیا، ملعون کر دیا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس کے لیے سزا رسوائی. آج بھی انسانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں فرشتہ صرف ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ ابلیس اور ابلیسی صفتوں کا مظہر ہے. یعنی اگر آپ میں تکبر ہے تو انسان کو کبھی آپ شیطان، اگر آپ عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ بہت بڑے انسان ہو کر بھی، بہت کمزور انسان ہو کر بھی اللہ کی دربار میں آپ پڑھیں. اب یہ بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ انسان جسے پروردگار نے سے بنائے اور جس کی تخلیق کو اس نے
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر اپنی تمام تخلیقات کا اچھا کار کرا دیا، اور پھر اسی انسانی لباس میں 1,00,000 اور کئی ہزار نبی بھیجے، انسان کو خلیفۃ اللہ فی الارض کا منصب دیا، اور پھر انہی نبیوں میں ایک ایسا نبی بھی تشریف لایا جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل پڑھا بھیجا تو سب کو اللہ نے ہے، لیکن اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے سوا اللہ اور کوئی نہیں ہے رحمت اللہ، آپ کی عالم قطرے سے لے کر سمندروں تک، ذرے سے لے کر صحراؤں تک، سیکنڈ سے لے کر صدیوں تک، ظاہر ہے یہ پورا نظام جہانوں کا نیٹ ورک ہے، اور اگر ذرے ذرے کے لیے، قطرے قطرے کے لیے بھی، لمحے لمحے کے لیے، نظر نظر کے لیے بھی، سوچ سوچ کے لیے بھی، دھڑکن دھڑکن کے لیے بھی، سماعت سماعت کے لیے بھی، کلام کلام کے لیے بھی اللہ نے ہمارے آقا و مولانا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت کا ہونا، جس وجود سے رحمت ہوتی ہے اس کے ہونے کی ضرورت بھی، اور اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اجاگر ہوتی ہے۔ اب سیرت کا تعلق کیونکہ صورت سے ہوتا ہے، اور صورت کا تعلق وجود سے ہے، اور یہاں تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے، چہرے سے لے کے سر اقدس سے لے کے پاؤں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ایک طرف چہرہ کا نور دوحا بن کر، روشنی کی دہا بن کر جلوہ گر ہو رہا ہے، دوسری طرف زلفوں کی سیاہی خوشبو بن کر پوری کائنات میں بکھر رہی ہے۔ آپ کے ایک ایک عضو کا ذکر قرآن نے کیا ہے، آپ کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ قرآن میں سے اللہ کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول۔ فرمایا وہ اللہ کون جس نے بھیجا کسے؟ اپنے رسول، ظاہر رسول تو اور بھی آئے اور کتابیں بھی نازل ہوئی، کلمے بھی دیے گئے، لیکن یہاں جس رسول کا ذکر ہے اس کو پوری طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس رسول کی بات ہو رہی ہے بالخدا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ودین الحق جس کی ہر ادا دین حق ہے۔ نبی مسکرائے تو دین، نبی لب ہلائے تو دین، نبی نظریں چھپائے تو دین، نبی ہاتھ اٹھائے تو دین، نبی اشارہ کرے تو دین۔ تو فرمایا ودین الحق، قرآن ہی کیا کم ہے کہ مدینے والے محبوب کی اداؤں کو بھی دین حق قرار دیا گیا، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک طرف جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ قرآن بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج کو واپس بلانا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست سے چشموں کو جاری ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حنانہ کو گلے سے لگا کر اسے جنتی اور جنت میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، ہاذا ممبری، یہ میرا ممبر ہے. میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک اللہ کریم جل وعلا شانہ نے میرے وجود کی برکتوں کی وجہ سے ساری زمین کو جنت کرا دی. روضۃ من ریاض الجنہ. ویسے کہتے ہیں جنت کے حصول کے لیے مرنا ضروری ہے، اور اللہ کا ہو کر مرا جائے، اللہ کی رضا کے لیے مرا جائے تو پھر جنت انتظار کرتی ہے. اور لیکن یہاں تو مرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس نبی کے قدموں میں جانے کی ضرورت ہے تو آپ جنتی ہو جاتے ہیں. پھر جس کو نبی نے جنتی کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور یہ ترتیب 10 تک جاتی ہے. اس ترتیب میں جس کو نبی نے جس درجے پر جنتی کہا، ہم نے دیکھا وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ اسلام بنتے ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم دوسرے خلیفہ اسلام بنتے ہیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ اسلام بنتے ہیں، حیدر قرار چوتھے خلیفہ اسلام بنتے ہیں. اور پھر جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کو سردار کہہ دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خلیفے کے بعد ان کا بیٹا خلیفہ نامزد نہیں ہوتا، دوسرے خلیفے کے بعد ان کا بیٹا نامزد نہیں ہوتا، تیسرے خلیفے کے بعد ان کا بیٹا نامزد نہیں ہوتا. نہ خلیفہ اسلام تقاضا کرتا ہے، سجیشن بھی نہیں کرتا، نہ بیٹا تقاضا کرتا ہے، تقوی بیان ہے. لیکن چوتھے خلیفے کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفے کا انتخاب اس وقار سے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا منصب جب پہلے خلیفہ اسلام نے اپنا مقرر کیا تو شاید اس بارے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے خلیفہ اسلام جن کے بارے میں لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن جب حیدر قرار نے پہلے خلیفے سے لے کر تیسرے خلیفے تک صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ان کا ساتھ دیا، اور جب شہادت مولا علی کے بعد نہ آپ کی ریکمنڈیشن تھی نہ آپ کے بیٹے کا تقاضا تھا، امت کے اکابرین نے فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ آسمانوں پر ہوا تھا اور فیصلے آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں. اگر نکاح کے رشتے آسمانوں میں طے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا منصب کیسے کوئی خود طے کر سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں سیدہ کائنات کے گھر میں 2 خلیفے، علی بھی خلیفہ، حسن پاک بھی خلیفہ، اور پھر منصب خلافت جو اتنا بڑا منصب ہے اس پر فائز ہونے کے باوجود امت کو جوڑنے کے لیے جس کی خوشخبری اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں عطا کر دی تھی کہ یہ میرا شہزادہ حسن جو ہے یہ امت کے 2 بڑے گروہوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا اور امت جڑ گئی. امارت گئی آئی وہ بھی چلی گئی، یزیدیت آئی وہ بھی اپنی موت پر گئی. آج بھی دنیا میں جہاں کوئی صاحب تقویٰ ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور وہی خلیفہ ہے، چاہے وہ چند لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور چاہے امت کے بہت سارے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اور پہلو کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. فرمائے کہ جو میری صحبت میں لوگ رہ رہے ہیں، اصحابی،
قد نجوم، انہیں تم عام لوگوں کی طرح سمجھو، یہ تو ستارے ہیں، میری صحبت کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے۔ اور صحبت کا معیار کیا ہے؟ جس نے ایک نظر، ایک ہی دفعہ زندگی میں کیفیات ایمان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہے، اور اس کی صحابیت اس قدر دیر پا ہے، اس کا معیار حق اس قدر مضبوط ہے کہ فرمایا اصحابی کالنجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا تم اگر یہ سمجھنا چاہو کہ صحابیت کا مقام کیا ہے، صحبت رسول کا نظام کیا ہے، فرمایا نبی کو ایک نظر ایمان کے ساتھ دیکھنے والا، اگر تم اس کو اپنی عقیدت و محبت کا محور و مرکز بنا لو اور اسے اپنا مقتدا بنا لو اور تم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو ہدایت کا یہ چشمہ جاری رہے گا، اور اس ہدایت کے نور کو کبھی روکا نہیں جا سکے گا۔ آج بھی یہ آستانے، یہ خانقاہیں، یہ نظام، یہ اللہ کی طرف جانے والے راستے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے راستے، حضور نبی رحمت کی سیرت کے جلووں سے فیضیاب ہونے والے طریقے، آج بھی اگر کہیں ہیں تو وہ اللہ والوں کے پاس۔ آج بھی اگر دنیا میں کہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یا سلطان باہو کو دیکھ لو، جن کا چہرہ دیکھ کر اس دور میں کافر کلمہ پڑھ لیتا، یا داتا علی اجویری کا فیضان نظر دیکھ لو، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل؟ یہ خواجہ معین الدین میری کو دیکھ لو، یہ بابا فرید الدین گنجی شکر کو دیکھ لو، یہ مجدد الفسانی کو دیکھ لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا، اسے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کی جس میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج بھی دنیا کیا، بازار جو بدترین مقام ہے اور مسجد اللہ کا سب سے بہترین مقام ہے، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کریں، جھوٹ بولیں، مکر و فریب کی دنیا قائم کریں تو کیا آپ عبادت نہیں؟ اور اگر دو بول بول کر نوئی تو سنت الاعتکاف کہہ کر نبی کی سیرت کے اس پہلو کو لے کر بیٹھ جائیں، مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے جائیں، گھر جائیں تو مسکراتے ہوئے، بچوں سے بات کریں تو مسکراتے ہوئے، بازار سے گزرتے ہوئے مسکراتے ہوئے، اگر یہ مسکراہٹیں آپ کے بزنس کو چمکا سکیں، اگر یہ مسکراہٹیں آپ کے رشتوں کو اور زیادہ گہرا کر سکتی ہیں، تو پھر اسے ادائے مصطفیٰ سمجھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کے پاس دشمن بھی روتے ہوئے آتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراہٹیں عطا۔ آج آپ کی ماں آپ سے آگے ہے، آج آپ کا باپ آپ سے نالا ہے، آج آپ کا بھائی آپ سے تنگ ہے، آج دوستی میں لوگ آپ کو شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آئیے آج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو اپنا لیں، جہاں جائیں مسکراہٹیں تقسیم کریں، لوگوں کو خوشیاں دیں، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، لوگوں کی ضروریات پورا کریں۔ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے، رہنے کے لیے دیا ہے، نیند آتی ہے بڑے مزے سے، کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، کیا اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں سے ایک ادا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ایک بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں، آپ کے پروردگار نے بھی آپ سے یہ تقاضا کیا ہے
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ راتوں کو زیادہ نہ جاگا کریں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ ہم بھی آپ سے یہی تقاضا کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں کی گناہوں کو معاف کر دیا، آپ شفاعت کبریٰ کے حق علم بردار ہیں، حوض کوثر پر، میزان عدل پر، پل صراط پر اگر آپ ہی کی سفارش میں کام آنا ہے تو پھر آپ کو راتوں کو اتنا جاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاؤں چھوٹ جاتے ہیں، ہم سے دیکھ کے نہیں جاتے۔ جواب میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کیا تم نے پروردگار کا یہ فرمان نہیں سنا، تم جتنا زیادہ شکر گزار بنو گے اتنا ہی ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلیں گے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ پاک کا یہ فرمان ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا ذکر کرو تاکہ تمہارا ذکر میری بارگاہ میں بلند ہو سکے۔ وَاشْكُرُوا لِي، سانس بھی لو تو میرا نام لیا کرو، یہی شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ سلطان العارفین برہان الراشدین حضرت سخی سلطان باہو نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تھا جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشد فرمایا سنیا سخن کھل اکھاں گئیاں سچت مولا بندایا، کیتی جان حوالے رکھ اساں ایسا عشق کمایا، مرن تو پہلے بن گئے حضرت تا مطلب نہ پایا۔ ناظرین، حضرت سلطان باہو نے قرآن پاک کی تشریحات میں اور تو قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے میں اپنے آستانے کو میخانہ حسین بنا کر حسینیت کا جو چراغ، شہادت شہداء کربلا اور شہادت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں اسلام کی عظمت کا ذریعہ بنا۔ آج بھی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج در سلطان باہو پر پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلوہ جو حسینیت کی صورت میں کائنات میں ظاہر ہوا اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا الحسین منی وأنا من الحسین، آج اسی دربار دلبار پر مسجد حسین جو 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی پہلی مسجد جس کے سین میں اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، قرآن کا پہرا لگا ہوا ہے۔ آج سیرت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی عہد کریں کہ ہم دھرتی کے ہر کونے میں ایسی مساجد تعمیر کریں جو علم و آگہی کا مرکز ہو، جو اللہ سے شناسائی کا ذریعہ ہو، غریب پروری اور یتیم پروری کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں میڈیا اور خاص کر الیکٹرانک میڈیا اور یہ ٹی وی نیٹ ورک ٹیلنٹ جو اس وقت پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار اور بالخصوص ربیع الشریف کی آمد ہے اور اس موقع پر یہ اپنی محبتیں پیش کریں، اللہ کریم جل وعلا شانہ اس کاوش کو قبول فرما، اور خاص کر اس کے جو سربراہ ہیں جناب سلیم بریار صاحب اور جی ایم صاحب جو ہیں اس کے پروردگار، ان کی اس کاوش کو قبول فرما اور ان کے لیے آسانیاں فرما، اس پورے سٹاف کے لیے آسانیاں فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا هذه المجلس المبارک مع جماعت الحاضرین بجاہ سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد